میں ان تمام احباب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے بڑی محبتوں کے ساتھ گلے شکووں کو دور کر کے مجھے یہاں مدعو کیا۔ میں ان تمام حضرات کا بے حد شکر گزار ہوں، ممنون ہوں، اور آپ حضرات کی محبتوں کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنی دیر تک میرا انتظار کیا کچھ سننے کے لیے، اور جہاں تک میری سمجھ میں آیا میں نے آپ حضرات کے سامنے کچھ بکھری باتیں پیش کی۔ اور دوسری چیز یہ کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض مسئلے اجتہادی ٹائپ کے ہوتے ہیں، جیسے رویت ہلال کا مسئلہ ہے کہ بھئی سعودی کی رویت پر آدمی روزہ رکھے، سعودی رویت کو منہج بنا کر کے آدمی عید منائے، ٹھیک ہے، ایک اجتہادی مسئلہ ہے یہ، لیکن اس اجتہادی ان کے پاس بھی دلائل ہیں، ان کے پاس بھی دلائل ہیں، بات واضح نہیں ہو رہی ہے، تو اس اجتہادی مسئلے کو اتنا طول نہ دیا جائے کہ یہ معاملہ اتنا طول پکڑ جائے کہ افتراق اور انتشار کی بنیاد بن جائے۔ لہذا میں آپ لوگوں سے بادب یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مسئلہ چونکہ اجتہادی ہے، امت کے ساتھ رہیے، امت کے ساتھ روزہ رکھیے، امت کے ساتھ آپ عید منائیے، اس اجتہادی مسئلے کو لے کر کے افتراق اور انتشار مت پالیے اور امت کا شیرازہ منتشر ہونے سے محفوظ رکھیے۔ اللہ تبارک و تعالی اس چیز کی بھی توفیق دے آپ کو، اور سب لوگ متحد اور سب ایک ساتھ مل کر کے اس کارواں کو آگے بڑھائیں۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ، یہ تو ہو گیا، سب سے بڑی بات تو یہ کہ اس کانفرنس کے اندر میں نے بہت ساری کانفرنسیں اٹینڈ کی، ابھی جودھ پور میں تھا، نائک صاحب کے ساتھ تھا، تو وہاں بھی میں نے دیکھا، لیکن اتنا بہترین انتظام، اتنا سسٹمیٹک انداز میں نے اس کانفرنس کے اندر بھی نہیں پایا۔ بہت ہی لائق صد شکر ہے اور لائق افتخار ہیں وہ لوگ جنہوں نے اتنی محنت سے اتنی شاندار کانفرنس منعقد کی، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس کے انشاءاللہ دور رس اثرات مرتب ہوں گے، دور رس انشاءاللہ اثرات مرتب ہوں گے، اور لوگ اس کانفرنس سے بہت ساری چیزیں لے کر کے جائیں گے، عقیدہ لے کر کے جائیں گے، منہج لے کر جائیں گے، بہت ساری چیزیں لے کر کے جائیں گے، مجھے ایسی امید آپ لوگوں سے ہے اور اس کانفرنس سے ہے۔ اس کے بعد میں ان تمام نوجوانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، ہمارے عارف بھائی ہیں، ہمارے بابا خان صاحب ہیں، دیگر لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالی، اور ہمارے وہ احباب جنہوں نے دام درم سخن اس کانفرنس کے اندر تعاون کیا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان سب کے تعاون کو قبول فرمائے، ان کو عمر دراز کرے، زیادہ سے زیادہ دین کا کام لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم سامعین، میں جلال الدین قاسمی آپ سے مخاطب ہوں۔ رویت ہلال یعنی چاند کے بارے میں سعودی کی رویت کا قائل تھا اور آج بھی میرا وہی موقف ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ میں نے اپنے اس موقف سے رجوع کر لیا ہے اور میرے ایک بیان کو سیاق و سباق سے کاٹ کر اور بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے، جو سفید جھوٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک علمی خیانت بھی ہے۔ اس میں کچھ دنیا پرست جاہلوں کے ساتھ ساتھ ایسے علماء بھی شامل ہیں جن کا جہل ان کے علم کے اوپر غالب ہے۔ ایسے جھوٹے اور خائنوں اور دغا بازوں کی افواہ پر بالکل دھیان نہ دیں۔ رویت ہلال کے متعلق میرا موقف بالکل اٹل ہے۔ ہاں جی، تو آپ کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، آپ کو جھوٹ ہرگز نہیں بولنا چاہیے۔ آپ یہاں پہ ایک بول رہے ہیں، وہاں پر ایک بول رہے ہیں۔ آپ کسی کو چاہتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے لیے آپ کچھ بھی بول دیں گے۔ اور یہ مجھے پتا ہے کہ جس وقت آپ کو رویت ہلال کے لیے بولنے کے لیے بلایا گیا تھا بنگلور میں، اور جب آپ بنگلور پہنچے تھے تو اس وقت کئی حضرات جو دوسرے صوبے سے آئے تھے وہ لوگوں نے آپ سے سوال کیا، آپ کا موقف جاننے کی کوشش کی، تو آپ نے اپنا موقف بتایا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ سعودی کے چاند کو فالو کیا جائے، یہ ہی ہو سکتا ہے جس کا چاند اسی کے لیے بہتر ہے، یہ غلط بات ہے، ایسا آپ نے کہا۔ پھر ترنت جیسے ہی آپ اسٹیج پہ پہنچ گئے آپ الٹی بات کہہ دی، اپوزٹ بات کہہ دی۔ اب انہوں نے آپ کو کچھ لالچ دیا یا نہیں تو ان کی باتوں میں کچھ سمجھ میں آیا، ایک ہی گھنٹے کے اندر 2 گھنٹے کے اندر آپ جو ہے نا بدل گئے۔ ایسا عالم ہوتا ہے؟ اب ایک نیچے اسٹیج کے نیچے ایک بات کہتا ہے، اسٹیج کے اوپر جانے کے بعد میں ایک کہتا ہے۔ لوگوں کو گمراہ کرنے کا کام کر رہے ہیں آپ، لوگوں کو گمراہ۔ تو میں واپس آپ کو بول رہا ہوں کہ ابھی آپ نے کہا کہ آپ سعودی کے چاند کے قائل ہیں، تو یہ آپ نے 2 بات کہی، آپ دوغلے ہیں، آپ دوغلے انسان ہیں، آپ ادھر ایک بات ادھر ایک بات کہتے ہیں، سمجھے آپ؟
اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اتنا یہ ہے، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ مناظرے کے لیے آئیں، مناظرہ کریں گے ہم آپ سے، اور جب تک مناظرہ نہیں ہوگا انشاءاللہ تلنگانہ میں آپ کے پروگرامز ہونے نہیں دیں گے۔ آپ مناظرہ کریے پہلے، اور میں بھی ہمارے اہل حدیث کے عالموں کو بلاؤں گا، اور آپ تو واقعی اہل حدیث نہیں ہیں، آپ اہل حدیث نہیں ہیں، اہل حدیث کے آستین کے سانپ ہے، آپ دھوکہ دیتے ہیں جماعت کو آپ۔ تو میں آپ کو کھلا چیلنج کر رہا ہوں کہ آئے میدان میں مناظرہ کریں ہم سے، اگر واقعی آپ علم رکھتے ہیں تو۔ اور یہ میرا کھلا چیلنج ہے آپ سے، جو یہاں پہ ایک بات وہاں پہ ایک بات کرنے والے انسان جو ہوتے ہیں نا، ان کے لیے یہ کھلا چیلنج ہے، وہ اہل حدیث ہرگز نہیں ہو سکتے ہیں۔ آپ دھوکہ دے رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو مال زیادہ دے رہے ہیں، لوگ چاہ رہے ہیں اور اس کا میں کچھ بھی استعمال کروں گا، یہ نہیں، یہ مت سمجھیے۔ مال تو کسی کو بھی ملتا ہے، ایک پنڈت بھی جا کے کہیں بیان کرتا تو کروڑوں روپے ملتے ہیں، اس پہ مت جائیے گا آپ، اس کو مت سمجھیے کہ اللہ مہربان ہے آپ کے اوپر۔ تو میرا چیلنج یاد رکھیے، اور جتنا آپ لوگوں کو ابھی تک دھوکہ دے چکے، اب انشاءاللہ اب آپ کے پیچھے ہم ہیں، اور آپ کو بولنے نہیں دیں گے، اور تلنگانہ میں تو انشاءاللہ آپ کو بولنے نہیں دیں گے۔ جہاں پہ پروگرام ہوگا وہاں پہ ہم پہنچیں گے آپ کے پاس، اور آپ کا پروگرام کرنے نہیں دیں گے جب تک کہ آپ کا مناظرہ نہیں ہوتا اور آپ رجوع نہیں ہوتے یہ بات سے، جو آپ دوغلی بات کرتے پھر رہے، یہاں پر ایک بات وہاں پر ایک بات کرتے پھر رہے، جب تک اس سے رجوع نہیں ہوتے، جب تک انشاءاللہ ہماری فائٹ آپ سے چلتی رہے گی۔